تو از دور سلام به سلیمان جان از طرف نور سلام به تو از دور سلام به حسین. عزیزان محترم، یہ جو رزق ہے، یہ رزق جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے دنیا سمجھتی ہے، یہ ظاہری رزق ہے. ایک رزق باطنی ہے، اور وہ باطنی رزق سب کو نصیب نہیں ہوتا. بہت ساری زندگی میں ہم لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں، پروردگار تو نے اس کو یہ دے دیا، تو نے اس کو یہ دے دیا، یہ دے دیا. ہو سکتا ہے یہ جو اتنا اس کو دیا ہے یہ اس کی آزمائش کے لیے پروردگار نے دیا ہو، یہ اس کی ظاہر ہے. لیکن ہو سکتا ہے بہت کچھ اور ہو جس سے وہ محروم ہو اور اسے عطا نہیں کیا گیا. شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا مشکل میں ہوں، تنگ دستی ہے، فقر ہے. اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، صحیح کہتا ہے، نہیں خالی ہاتھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے. کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. مولا کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے بہت کچھ. کہا مولا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو امام فرمایا اچھا پھر ایک معاملہ کرو گے. کہا کیا؟ کہا ہماری محبت کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز خریدو گے. کہا مولا ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی محبت کے بدلے میں پوری دنیا بھی آ جائے. تو کہا پھر تم فقیر کہاں ہوئے، تم تو دنیا کے سب سے امیر شخص ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ رزق ایک اور بھی ہے، اور وہ رزق باطنی ہے. وہ رزق ہمارے پاس کتنا ہے؟ اس ظاہری رزق تو ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ کو دیتا ہے، خدا نے جتنا لکھا ہے سب کو ملتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن یہ باطنی رزق کس کو کتنا ملا تاریخ میں، اور ہمارے پاس یہ رزق کتنا ہے؟ کیونکہ یہی وہ رزق ہے جو کہ رشد کرتا ہے، جو انسان کو ارتقا دیتا ہے، جو انسان کو سلمان و بوزر و کمبر بنا دیتا ہے. بھائی ان کے پاس کیا تھا؟ اور کوئی ظاہری بہت سارے خزانے تھے؟ نہیں، کوئی چیز ایسی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی. وہ رزق، اسی رزق کو عزیزان محترم نے ڈھونڈنا. خوب ہم سمجھے کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے. ہم ظاہر ہے دنیا میں انسان مادے میں ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ میں رہتا ہے اور کھو جاتا ہے. انسان اسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی ناپتا ہے، تولتا ہے، سامنے والے شخص کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی اسی چیزوں سے ناپتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے، گھر کتنا ہے، گاڑی کتنی ہے، کپڑے کتنے ہیں، لباس کتنے ہیں. خوب یہ ظاہر ہے، خوب برا نہیں ہے. خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، جتنی آپ کو حیثیت ہے، جتنی آپ کے پاس ہے، جتنی آپ کا اسٹیٹس ہے، بہرحال آپ اس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اس کے خرچ کرنے میں بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اگر آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے تو امام کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اس دنیا کا کیا کیا جائے جس کے حلال پہ حساب، حرام پر عذاب ہے. حلال پہ حساب ہے، بھئی آپ نے یہ کمایا، کہاں سے کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. تو اگر اس ظاہری کو بھی باطن میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کو بھی وہاں خرچ کریں جہاں وہ چاہتا ہے. حدیث ہے کہ جو تمہارے پاس رہے گا اس کا حساب کتاب ہے، وہ ختم. لیکن جو تم نے خدا کو دے دیا، خدا کی راہ میں دے دیا، انفاق کر دیا، دے دیا، وہ باقی رہ جائے.